آپ یقیناً خوش نصیب ہیں۔ آپ کی شرکت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے سینے میں ایمان زندہ ہے۔ آپ کی مجلس میں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی حمیت اور اسلام کی غیرت ابھی ہمارے اندر موجود ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی کانوں میں آواز جا رہی ہوگی کہ وہاں دین کی مجلس لگی ہوئی ہے، قرآن و حدیث کی بات ہوگی، لیکن جسم کے اوپر جو نہیں رہتا۔ یہ خوش نصیبی کی بات نہیں، یہ بد نصیبی کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان 5 وقت وضو بناتا ہے اور مسجد نماز کے لیے جاتا ہے تو اس آدمی کے سارے گناہ دھل دیے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے مثال دے کر کے بتایا کہ مسجد کے راستے میں 5 جگہ صاف شفاف نہر ہو اور روزانہ 5 دفعہ ایک آدمی غسل کرے، نہائے، تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی جو آدمی 5 وقت مسجد جاتا ہے نماز کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو دھل دیتے۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک جماعت لائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، تم ان کو سنتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے آج تمہیں جہنم کا مستحق بنا دیا گیا، دوزخ کے لسٹوں میں تمہارا نام لکھ دیا گیا ہے۔ وہ تعجب اور حسرت میں ڈوب کر کہے گا کہ ہم نے قرآن تو پڑھا، ہم نے قرآن تو سنا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم قرآن کو سن لیتے، او نعقل تھوڑا سا بھی عقل رکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم میں نہیں ڈالے جاتے، آج ہم دوزخ والے نہیں ہوتے۔ یقین مانیے کل قیامت کے دن جب اولین آخرین کا مجمع ہوگا، تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پہلا سوال کریں گے بندوں سے اور کہیں گے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، کیا تم دنیا میں نماز پڑھتے تھے؟ تو آؤ میرے سامنے سجدہ کر کے دکھاؤ۔ نمازی سجدہ میں چلا جائے گا لیکن بے نمازی سجدہ نہیں کر پائے گا، وہ حسرت کی ہاتھ ملتا رہے گا، کفے ہاتھ ملے گا، افسوس کرے گا، شرمندگی میں ڈوب جائے گا اور پریشان ہوگا، اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں ہم بہت خوش تھے، آج بھی ہم جنت میں چلے جاتے۔ فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، جب تم صحیح سالم تھے تو تم اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے، آج تمہارے چہرے پر ذلت سوار ہے، آج رسوائی کا لباس تمہیں پہنا دیا گیا ہے، آج جہنمیوں میں تمہارا نام لکھ دیا گیا ہے، آج تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا، قیامت کے دن کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اس دن ڈھیر سارے لوگوں کو ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ہم نے اسی مناسبت سے قرآن کی جو آیت تلاوت کی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
ہم نے یہ وصیت کر دی ہے، ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو گے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کیونکہ تمہاری ماں نے 9 مہینہ تمہیں پیٹ میں رکھا، تکلیف اٹھا اٹھا کر کے رکھا۔ جب 1 مہینہ حمل کا گزرتا ہے، ماں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، اس کے بعد سے لے کر جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی خواہش کی چیز کھا نہیں پاتی، اپنی خواہش کی چیز پہن نہیں پاتی، اپنی نیند بھر کے سو نہیں پاتی، یہاں تک کہ راتوں میں کروٹ صحیح سے نہیں لے پاتی۔ کتنی راتیں ایسی گزر جاتی ہے کہ جس میں وہ سوتی نہیں ہے۔ پریشانی کے ایام میں ان کے دن اور رات گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کی اس تکلیف کو اس انداز میں بیان کیا ہے، حملتہ امہ کرہا، کہ تمہاری ماں حمل میں، پیٹ میں تکلیف پر تکلیف اٹھا کر کے تمہیں رکھتی ہے۔ ایک ماں کس قدر درد محسوس کرتی ہے، کس قدر پریشانی کے ایام میں اپنے دن اور رات کو گزارتی ہے، اور پھر ووضعتہ کرہا، جب وضع حمل کا وقت ہوتا ہے، بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی حالت کو اوپر اللہ جانتا ہے اور نیچے ماں جانتی۔ اگر اس ماں کو بچے کی محبت نہ رکھی جاتی، ماں کے سینے میں بچے کی محبت نہیں ڈالا جاتا، تو کوئی ماں اپنی اولاد کو جننا پسند نہیں کرتی، اور اپنے بچے کو جننے سے پہلے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتی، کیونکہ وہ گھڑی جو ہوتی ہے بڑی تکلیف کی گھڑی ہوتی ہے، بڑی پریشانی کی گھڑی ہوتی ہے، زندگی اور موت کی گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اس سے پہلے ہی میں نسیا منسیا ہو جاتی، میرا وجود نہیں ہوتا، میں پیدا ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ بچے کی ولادت کی جب گھڑی آتی ہے، ماں کے بچے کی جننے کا جب وقت آتا ہے، تو وہ کس قدر تکلیف دہ وقت ہوتا ہے۔